عزیز طلبہ، ہم بات کر رہے ہیں چاندنی بیگم کے کرداروں پر۔ ہم دیکھ چکے کہ ریڈ روز ہاؤس اسے بڑی مرکزیت حاصل ہے، اس کے جو مرکزی کردار ہیں اور ایک لحاظ سے ایک ہی کردار ہیں قمبر علی، اور ہم نے دیکھا کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی اب قابل ذکر اس طرح اہم کردار بڑا نہیں باقی رہتا۔ اور وہیں ریڈ روز ہاؤس میں کچھ چھوٹے ضمنی کردار بھی ہیں، فروعی کردار بھی ہیں، جن کا تذکرہ ہے یا تمام پورے ناول کا جو فروعی کردار ہیں ان کا ہم تفصیل سے بھی علیحدہ سے بات کریں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ریڈ روز ہاؤس سے نکل کر تین کٹوری ہاؤس میں۔ تین کٹوری ہاؤس جو ہے یہ اس میں راجہ صاحب ہیں، رانی صاحبہ ہیں اور ان کے تین بیٹیاں ہیں، جن میں زرینہ ہیں، پروین ہے، صفیہ ہیں، ان کا بیٹا وکی میاں ہے۔ تو اس پورے تین کٹوری ہاؤس میں جو مقیم ہیں ان کے کرداروں کا ہم مجموعی طور پر جائزہ لیں گے، اور اس ضمن میں آپ کے لیے کچھ نوٹس بھی تیار کیے ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو راجہ صاحب ہیں یہ ایک رئیس خاندان کا یہ گھرانہ ہے، اور خاندانی رئیس ہیں، اور وہ کم گو ہیں اور معاملات میں دخل نہیں دیتے، جبکہ جو رانی صاحبہ ہیں ان کی اہلیہ وہ بالکل اس کے برعکس ہیں۔ وہ ایک سمجھ لیں کہ گھر میں ڈکٹیٹر کی طرح ہیں، اور ایک کسی حد تک متکبر ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ ہمیں ان کے رویے سے ہوتا ہے، جو خاص طور پر ملازمین سے ان کا رویہ ہے، کیونکہ کافی تعداد میں یہاں ملازمین بھی موجود ہیں مختلف طرح کے، اور ایک ان کا کام بھی ہے، اس سلسلے کے اندر بھی جو ہے ہر عمر کے اس میں لوگ موجود ہیں، اور گھریلو ملازمین علیحدہ ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو چاندنی بیگم ہیں وہ بھی کچھ عرصے کے لیے یہاں مقیم ہوتی ہیں، اس کا تذکرہ تفصیلی بعد میں آئے گا۔ تو ان سے بھی جو رویہ تھا ان کا وہ اچھا نہیں رہا، اور یہی رویہ ان کا جو ماں کا ہے اپنی بڑی بیٹی زرینہ یعنی زینی میں منتقل ہوتا ہے۔ وہ کچھ تو منتقل ہوتا ہے، کچھ شاید نفسیاتی طور پر حالات کی بھی ستم ظریفی کی وجہ سے وہ بہت چڑچڑی اور خود سر ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی متکبر شخصیت ہوتی ہے، اور وہ شاید نفسیاتی طور پر اس کا اندازہ ہمیں اس طرح ہوتا ہے کہ ملازمین پہ سختی کر کے وہ انہیں اپنی اہمیت کا احساس خود ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ انہیں طلاق ہو چکی ہے اور 3 بچے ہیں، اور وہ اب وہیں مقیم ہیں۔ تو بہت زیادہ ان کا اس طرح عمل دخل نہیں ہوتا، یعنی تین کٹوری ہاؤس میں ان تینوں بیٹیوں میں سب سے زیادہ ہم جو تیسری بیٹی ہیں صفیہ ان پہ بات کریں گے، اور جو دوسری ان کی بیٹی ہیں وہ بھی ایک ملے جلا سا ان کی طبیعت ہے، اور متضاد ان کے اندر بہت سی چیزیں موجود ہیں، اور وہ خالص جو جیسے ڈائجسٹ پڑھنے والی جو بچیاں ہوتی ہیں جو وہ ان کا مزاج ہے، ایک رومانوی فضا میں ہر وقت رہتی ہیں۔ اور یعنی آپ ہی دیکھیے کہ دلیپ کمار کی جو سالگرہ ہے اس کو بڑے زور و شور کے ساتھ وہ اس کو سالگرہ مناتی ہیں، اور ایک رومانوی فضا میں اور ہیرو کے انتظار میں وہ ہوتی ہیں، اور ان کی شادی بہرحال ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کی زندگی کا ان کا رویہ ہمیں بڑا مختلف محسوس ہوتا ہے۔ وہ پہلے والا زور شور جو ہوتا ہے، لاؤبالی پن بھی اور رومانوی فضا وہ ہمیں چھٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جب عملی زندگی میں ان کا واسطہ پڑتا ہے چیزوں سے، ظاہر ہے کہ وہ تبدیلی ان میں آتی ہے، اور یہ تبدیلی بہت سے کرداروں میں مختلف جو ہیں یہاں اس ناول میں ایک اچھی خوبی ہے اس میں۔ ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ پاکستان میں آ جاتی ہیں، اور یہاں بھی وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ باہر وہ رئیس خاندان تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہاں جو پاکستان میں آنے کے بعد جو ایک اس کی عکاسی بھی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اشرافیہ جو ہے وہ اس ملک میں ان کی کچھ حکمرانی رہی، وہ ملازمتوں کی شکل میں ہو، کسی شکل میں ہو، وہ پرمٹ لینے کے سلسلوں میں ہو، وہ ان کا راج رہا۔ تو اس سے ان کا جو دماغ میں تھوڑی سی جو احساس برتری تھا اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ پاکستان سے ہندوستان بھی آتی جاتی رہتی ہیں، کیونکہ عزیز طلبہ ان دنوں شروع کے جو 10-20 برس ہیں اس میں بہت زیادہ اس طرح آنے جانے میں دقت بھی نہیں تھی، بہت سے کردار جو ہیں وہ آزادانہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور جو وہاں آ کر بھی وہ اپنا جو ان کا
ایک متکبرانہ رویہ ہوتا ہے ملازمین پہ، چاندنی بیگم پہ وہ بالکل اسی طرح رہتا ہے، تو جیسے بڑی بہن کا ایک ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ چاندنی بیگم کو اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ کچھ عرصے بعد انہوں نے ملازمت وغیرہ کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا تھا، امریکہ میں اور یورپ میں، تو اس طریقے سے وہ چاہتی ہیں کہ چاندنی بیگم کو ساتھ لے جائیں اور وہاں ایک لحاظ سے بچوں کی آیا بن جائیں گی وہ، اور یہ وہ، لیکن ہمدردی ظاہر کرتی ہیں کہ جیسے چاندنی بیگم۔ لیکن جو ان کی والدہ ہیں یعنی رانی صاحبہ، وہ ایک خطرے کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ بھئی یہ خوبصورت لڑکی ہے اور جو تمہارا خاوند ہے وہ بھی دل پھینک واقعہ ہوئے ہیں، لہٰذا اس کو ساتھ لے جانا خطرے سے خالی نہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو بہنیں ہیں ان کا رویہ ایک شے کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو چاندنی بیگم کو بس ایک شے، ایک چیز ہی تصور کیا جاتا ہے، اس کے جذبات، اس کے خیالات، احساسات، اس کی مرضی، کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا، اور ملازموں والا رویہ، اور بعض صورتوں میں تو اس سے بھی حد تک توہین آمیز رویہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تینوں کرداروں کا رویہ ہم چاندنی بیگم عزیز طلباء کی اہمیت یہی ہے، ہم اس پہ تفصیلی بات تو بعد میں کریں گے ہی، کہ آپ کسی بھی کردار کو لیجئے، وہ چاندنی بیگم کے سے انٹریکشن کے بغیر، اس سے معاملہ کے بغیر وہ کردار ہمارے سامنے کھل کر نہیں سامنے آتا۔ یعنی خواہ چاندنی بیگم کچھ کرے یا نہ کرے، یا کچھ عرصے کے لیے ناول میں موجود رہی اور پھر وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے حادثے میں، لیکن ہم تمام کردار جو ہے وہ چاندنی بیگم کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک اہمیت ہے چاندنی بیگم کو، شاید یہی وجہ ہے کہ اس کا ناول کا نام بھی انہی پہ ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی تیسری بیٹی ہے صفیہ بیگم، وہ بہت مختلف ہے اپنی والدہ سے اور اپنی بقیہ جو بہنیں ہیں، اور جو صفیہ ہے اس کی اہمیت ایک لحاظ سے ناول میں یہ بھی ہے کہ وہ ٹھیکرے کی مانگ ہے، یعنی پیدائش کے وقت ہی جب بڑے جو ہیں نسبت طے کر دیتے ہیں، اسے ٹھیکرے کی مانگ کہتے ہیں، تو ان دونوں کی دادیوں نانیوں نے یہ طے کر لیا تھا صفیہ کی شادی قمبر علی سے ہوگی۔ لیکن ہم نے دیکھا قمبر علی کے کردار میں کہ جب وہ انقلابی ہو جاتے ہیں تو اپنی زندگی کو بالکل ایک نئے ڈھرے پر وہ چلاتے ہیں، ان کے خیالات معاشرے کے بارے میں وہ بہت ہی مختلف ہو جاتے ہیں، وہ بہت انقلابی ہو جاتے ہیں، اور وہ معاشرے کی پابندیوں کو اس طرح قبول نہیں کرتے، خواہ وہ خاندان کی شکل میں ہوں کسی بھی یا گھر کی ہوں۔ وہ کڑی شرائط رکھتے ہیں کہ بھئی میں تو غریب خاندان میں شادی کرنی ہے، اس لحاظ سے وہ صفیہ کیونکہ ایرسٹوکریٹک کلاس سے ہے، شرافیہ خاندان سے ہے، رئیس خاندان سے ہے، وہ نہیں کرتے۔ دوسری طرف صفیہ یہ سمجھتی ہے کہ شادی نہ کرنے کا سبب جو ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے بچپن میں ایک ہاتھ جو ہے وہ پولیو کے مرض کا شکار ہوا، جو آہستہ آہستہ بالکل سوکھ گیا۔ صفیہ اپنے طور پہ جو ہے بہت دکھی ہوتی ہے کہ اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اس بنیاد پہ۔ تو ایک یہ بھی ہم کشمکش جو ہے کردار کی، وہ سب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کردار کھلتا ہے، اور یہ بہت صاف ستھرا کردار ہے، بہت اچھا، بہت یعنی پولائٹ مجموعی طور پہ اپنے دکھوں کو وہ اوروں پہ اس طرح نافذ نہیں کرتا۔ اگرچہ ناول نگار نے یہ بہت اچھے طریقے سے دکھایا ہے کہ وہ چڑچڑی ہو گئی ہیں، اور یہ ان کا چڑچڑا پن جو ہے ایک لحاظ سے وہ جسٹیفائیڈ ہے، وہ فطری طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ظاہراً ان کی شادی نہیں ہوئی، جہاں ہونی تھی نسبت ہے، ان کا ایک ہاتھ پولیو کے مرض کا شکار ہوا، تو وہ اپنی جو پناہ گاہ ڈھونڈتی ہیں وہ تعلیم میں ڈھونڈتی ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں، وہ ایم اے کرتی ہیں اور وہ پی ایچ ڈی کرتی ہیں، اور پھر ایک اسکول پرائیویٹ بناتی ہیں اور اپنی زندگی اس میں جو ہے وہ جھونک دیتی ہیں ایک لحاظ سے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا کردار ہے، اگرچہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں انہیں نکچڑا سمجھتے ہیں، انہیں متکبر سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو گہرائی سے ان کی نفسیات اور کردار کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہی ہمیں عملی زندگی میں بھی ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کرداروں کو ان کے ظاہری چال چلن سے، ان کے ظاہری رویے سے نہیں پرکھنا چاہیے، گہرائی سے دیکھنا چاہیے۔ عزیز طلباء، ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے اچھا رویہ جو ہے چاندنی بیگم کے ساتھ وہ انہی کا رہا، وہ صفیہ بیگم کا رہا، اور وہ سمجھتی تھی کہ سب اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ ایک ان کی جملہ ہے جو آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں،
جو صفیہ بیگم ہے وہ ان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں. صفیہ کا جو نک نیم ہے وہ فینی بھی ہے. وہ چاندنی بیگم کے بارے میں کہتی ہیں کہ ایک نرم و نازک پھول غیر محفوظ لڑکی روئی کے اس ہوائی پھول کی طرح تیرتی ہوئی یہاں آ گئی، یعنی 3 کٹوری ہاؤس میں، اور یہ سب مل کر، یعنی اس کے بہنیں، اس کے والدہ، اور یہ سب مل کر اپنی اپنی غرض کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں. بڑی بہو آیا، واہ، صفیہ نے حقارت سے سوچا اور بولی اگر ان کا بس چلے تو وہ اسے اپنی مسٹریس بنا لیں. تو ایک لحاظ سے وہ اپنے قریبی جو قریب ترین لوگ ہیں ان پہ بھی کرتی ہے. دوسری طرف جو ہے جو ہیں ان کی والدہ رانی صاحبہ، وہ چاہتی ہیں کہ وکی میاں جو ایک ایب نارمل اس وقت ہو چکے ہیں، ان کا ذکر ہم بعد میں کریں گے تفصیل سے، کہ وکی سے جو ہے وہ جو چاندنی بیگم کی شادی ہو جائے، کیونکہ وہ ایب نارمل ہے، یہ اس کو سنبھال لے گی. اور حالات کی ستم ظریفی کہیے کہ یہاں تک ہے کہ اتنی صالح اور پڑھی لکھی خاتون جو ہے اتنی غیر محفوظ ہو چکی ہے کہ وہ بھی کمپرومائز ذہنی طور پہ کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں وکی سے شادی کر لیتی ہوں. اور وکی کا کردار بھی باہر ہمارے سامنے آگے چل کے آتا ہے، ایسا نہیں تھا جیسا اس کو شروع میں بتایا گیا. تو یوں عزیز طلبہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 کٹوری ہاؤس میں جو کردار ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس ہاؤس میں بھی ریڈ روز ہاؤس کی طرح کچھ ضمنی کردار بھی ہیں. ان دونوں جو ہاؤسز کے ضمنی کردار ہیں، ان میں رہنے والے ملازمین ہیں، ہم ان کا تذکرہ علیحدہ سے کرتے ہیں.